السلام علیکم دوستوں. کبھی کبھی جب انسان ہسٹری کو آرام سے دیکھتا ہے تو ایک عجیب سا پیٹرن نظر آتا ہے. دنیا میں بہت سے امپائرز ایسی گزری ہیں جو اپنے ٹائم میں اتنی پاورفل تھی کہ لوگوں کو لگتا تھا یہ سسٹم کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ چینج ہو گیا اور وہ امپائر صرف ہسٹری کا حصہ بن کر رہ گئی. جیسے کہ رومن امپائرز، اوٹومن امپائرز اور برٹش امپائر. ان کا زمانہ بھی ایسا تھا کہ جب ان کی پاور ہر جگہ محسوس ہوتی تھی، آرمی اسٹرانگ تھی، سسٹم اسٹرانگ تھا، انفلوئنس ہر طرف تھا. لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ تو پورا سسٹم سیٹ ہے، اب اس کو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا. لیکن ہسٹری کا اپنا طریقہ ہوتا ہے چلنے کا. آہستہ آہستہ وہی اسٹرانگ سسٹمز ویک ہونے لگتے ہیں. اس پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش بہت سے تھنکرز نے کی تھی. ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ نام ہے ابن خلدون. انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ میں سیویلائزیشنز کا ایک سائیکل ایکسپلین کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ جب ایک سوسائٹی اسٹرگل کرتی ہے، سروائیو کرتی ہے اور ایک اسٹرانگ یونٹی ڈیولپ کرتی ہے، تب وہ پاور بلڈ کرتی ہے. لوگ ڈسپلن ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اسی پروسیس سے ٹرائبس اور اسمال گروپس آہستہ آہستہ پاورفل اسٹیٹس اور امپائرس بن جاتی ہیں. لیکن جب وہ امپائرس اسٹرانگ اور اسٹیبل ہو جاتا ہے، ویلتھ اور کمفرٹ بڑھنے لگتا ہے، سسٹم اتنا اسموتھ چلنے لگتا ہے کہ لوگوں کی لائف آسان ہو جاتی ہے. جب سب کچھ سیٹ ہو جائے تو آہستہ آہستہ وہی اسٹرگل کم ہونے لگتی ہے. جرمن فلاسفر نیچر نے کہا تھا کہ اسٹرگل انسان کو اسٹرانگ بناتی ہے، لیکن زیادہ کمفرٹ اس کو سافٹ بنا دیتا ہے. جب سوسائٹیز زیادہ ریلیکسڈ ہو جاتی ہیں، ڈسپلن اور پرپس آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے. اسی طرح گریک فلاسفر پلیٹو نے بھی اپنی رائٹنگز میں اسٹیٹس کی کرپشن اور مورل ڈسپلن کی بات کی تھی. ان کے نزدیک جب لیڈرشپ گریڈ اور پاور اسٹرگل میں پھنس جاتی ہے تو سسٹم کا بیلنس ڈسٹرب ہونے لگتا ہے. ہسٹری میں اس کا سب سے کلیئر ایگزامپل رومن امپائرز ہیں. ایک وقت تھا جب رومن امپائرز دنیا کا سب سے آرگنائزڈ اور پاورفل سسٹم تھا. ان کی آرمی ڈسپلن تھی، انفراسٹرکچر اسٹرانگ تھا اور ان کا انفلوئنس بہت وائڈ تھا. لیکن وقت کے ساتھ اندر ہی اندر پرابلمس بڑھنے لگتی ہیں. پولیٹیکل کرپشن، اکنامک ایشوز اور لیڈرشپ کانفلکٹ سسٹم کو ویک کرنے لگتی ہیں. جب ایکسٹرنل ٹرائبس نے اٹیک کیا تو امپائر آلریڈی انسٹیبل ہو چکا تھا. 1476 سی ای میں فال آف دی ویسٹرن رومن امپائرس ہوا اور ایک بہت بڑا امپائر کولیپس کر گیا. ماڈرن ہسٹری میں بھی یہ پیٹرن ریپیٹ ہوا. برٹش امپائر ایک ٹائم پر اتنا پاورفل تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس امپائر پر کبھی سنسیٹ نہیں ہوتا. دنیا کے ڈفرینٹ پارٹس میں ان کا رول تھا. ورلڈ وار 2 کے بعد اکنامک پریشر اور انڈیپینڈنس موومنٹس نے سسٹم کو چینج کر دیا. 20 سینچری میں ایک اور پاورفل سسٹم کولیپس ہوا، کولیپس آف دی سوویت یونین. ایک نیوکلیئر پاور جس کا انفلوئنس ہاف ورلڈ پر تھا، لیکن انٹرنل اکنامک کرائسس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے اس سسٹم کو توڑ دیا. ہسٹری کو دیکھا جائے تو ایک چیز کلیئر نظر آتی ہے: امپائرز اکثر ایک ہی مومنٹ میں کولیپس نہیں کرتی. وہ آہستہ آہستہ اندر سے ویک ہوتی ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے جب پورا اسٹرکچر سسٹین نہیں کر پاتا. اسی وجہ سے فلاسفرز اور ہسٹورینز اکثر ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں: پاور کبھی پرمیننٹ نہیں ہوتی. ہر سسٹم جو اپنے ٹائم میں انبیٹیبل لگتا ہے، وقت کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے. آج جو طاقت اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے سمجھتی ہے، کل وہ صرف ہسٹری کی ایک لائن بن سکتی ہے. اور شاید اسی لیے انسان کو یاد رہنا چاہیے کہ اصلی قوت ہمیشہ اس کے پاس نہیں ہوتی، کبھی نہ کبھی وقت اسے بدل دیتا ہے. جس اسلام بھی ہمیں یاد دلاتا ہے، طاقت اور حکومت آخرکار ایک امانت ہے، پرمیننٹ صرف اللہ کی ذات ہے. آج کے لیے اتنی. اللہ حافظ.